ریڈیو پاکستان کراچی FM 93 ریڈیو پرائم ٹائم۔ آج پروگرام کی میزبان ہیں رئیس تبسم، اسٹوڈیو انجینئر غلام سرور میو، اور یہ پیشکش ہے سیما رضا رضا کی۔ تو پروگرام سنیے ریڈیو پرائم ٹائم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کراچی پرائم ٹائم نشریات میں ہوں آپ کا میزبان رئیس تبسم۔ جی سامعین، آج جمعرات ہے اور آج کے دن ہم آپ کو سنواتے ہیں پاکستانی فلموں کے یادگار گیت اور ساتھ ساتھ ملاقات کرواتے ہیں وطن عزیز کی کسی نامور شخصیت سے۔ تو جناب، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں معروف افسانہ نگار، کہانی نویس اور شاعرہ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ۔ ہم ریڈیو پاکستان کراچی کی جانب سے آپ کو پرائم ٹائم نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، اور میں بہت آپ کی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کے بہت عزت دی، اور تمام سامعین کو بھی میرا سلام۔ بہت شکریہ۔ اور سامعین، ہم شگفتہ شفیق صاحبہ سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان کی ادبی مصروفیات کے بارے میں، لیکن پہلے آپ کو سنواتے ہیں مہدی حسن کی آواز میں یہ خوبصورت گیت۔ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا صحرا کہتا، میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا صحرا کہتا، چاند کو چاند نہ کہتا تیرا چہرہ کہتا، میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا صحرا کہتا۔ خوبصورت گیت، میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا صحرا کہتا، چاند کو چاند نہ کہتا تیرا چہرہ کہتا۔ خوبصورت شاعری۔ اور جب شاعری کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان بھی وطن عزیز کی ایک معروف شاعرہ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور شاعری کے حوالے سے اور ان کی ادبی سرگرمیاں اور خدمات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شگفتہ صاحبہ، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کس عمر سے شعر کہہ رہی ہیں؟ یہ جناب کافی پرانی بات ہے، میں کوئی 12-13 سال کی عمر سے شعر کہہ رہی ہوں۔ ایک انسیڈنٹ تھا، میری ماں کی ہارٹ اٹیک میں اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس میں ظاہر ہے کہ میں گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی اپنے گھر میں، اور یہ کہ اماں سے اٹیک بہت تھی۔ جی جی۔ اور وہ چلی گئیں تو میں بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، اور پھر یہ کہ میری نظمیں وزمیں میں نے کچھ لکھنی شروع کی، اور اس طرح مجھے کچھ سہارا ملا اور میں اپنے جذبات احساسات بیان کر پائی۔ اس سے مجھے ریلیکسیشن ہوا، اور وہیں سے یہ شاعری سٹارٹ ہو گئی میری۔ مطلب یہ کہ جو جذبات جی ہاں، آپ کی مدر کی ڈیتھ کے بعد آپ کے ذہن جی میں جی تھے، آپ کے میں بہت سخت بیمار ہو گئی تھی، 6 مہینے تو بیڈ پہ رہی، اور یہ بلکہ ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے بچ نہیں سکے گی، لیکن دیکھیں زندگی بڑی سخت چیز ہے، جی جی۔ اور زندگی رہتی ہے قائم، اور اس میں سہارے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک راستہ لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے بدلے عنایت کرتا ہے۔ لوگوں نے، میرے والد نے اور بھائی نے اور دوسرے ریلیٹیو نے بہت زیادہ لاڈ پیار کیا، اور محبت زندگی میں واپس لے آئی مجھے۔ جی بالکل صحیح بات ہے کہ محبت جو ہے یہی ہمیں زندگی دیتی ہے، اور یہی جینے کا حوصلہ ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اور ماں کے حوالے سے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا آپ کی مدر، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس خلا کو کوئی پور ہی نہیں کر سکتا۔ ہرگز نہیں۔ ماں کا وہ رشتہ ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں ماں تو زندگی کا دوسرا نام ہے۔ بالکل، ماں کے بغیر زندگی، اب تک میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں، میرے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے زندگی کا ہر اچھا برا فیز دیکھا ہے، اور لیکن بہت خوشیاں ملیں، بے تحاشا مسرتیں، لیکن دل کا ایک خانہ ہمیشہ خالی رہا ہے۔ اس میں ایک کمی رہی ہے کہ کاش کہ امی ہوتی،
تو کیسا ہوتا, وہ ہوتی تو یوں نہ ہوتا, وہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو یہ کمی رہتی ہے, ماں تو خاص کر ایسی بالکل. چیز. اور اسی جو ان کا گیپ ہوا ان کی ڈیتھ کے بعد, تو اس نے آپ کے اندر ایک چیز پیدا کی کہ آپ ایک شاعری کی طرف آئیں, اور پھر آپ نے اپنے جذبات کا اظہار اپنی شاعری کی صورت میں. جی میں اس زمانے کی اپنی ایک بچوں والی نظم آپ کو سناؤں جو میں نے جب لکھی تھی, وہ سالگرہ پہ لکھی تھی. رنگین غبارے کیک بڑا سا, مہمان بہت سارے ہوں. رنگین غبارے کیک بڑا سا, مہمان بہت سارے ہوں. چھوٹے بڑے ڈھیر سے گفٹ ہوں, اور وہ سارے پیارے ہوں. پر ماں کی دعا نہ ساتھ اگر ہو, پھیکے منظر ہو جاتے ہیں. خوشی کے لمحے کھو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے غم سے ٹوٹے بندھن سارے ہوں, اور آنسو بہتے ہمارے ہوں. بہت زبردست. تھینک یو, بہت شکریہ. اور یہ بتائیے گا کہ شگفتہ صاحبہ کے ابتدا میں جب آپ نے شعر کہنا شروع کیا, جی تو شاعری کے حوالے سے کس سے رہنمائی آپ نے حاصل کی؟ سر میں تو جب بچی تھی اور میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں تھا, گھر میں چھوٹی بھی تھی, اور پہلے ایسا کوئی ماحول بھی نہیں تھا ہمارا کہ ہم کسی سے رہنمائی لے سکیں, اور وہ خود ہی لکھتے رہے. اور پھر ہوا یہ کہ رسالوں میں بھیجنا شروع کیا, کچھ اور وقت گزرا, اور وہ چھپتا رہا. رہنمائی کا سلسلہ خالی رہا, اور رہنمائی نہ لے سکی, وہ خانہ اب تک خالی. ابھی ہوتا یہ کہ اب کبھی کبھار اپنے دوستوں سے میں مشورہ کر لیتی ہوں, لیکن جیسے باقاعدہ کوئی استاد صاحب یا وہ نہیں ہے, ایسا وہ نہیں ہے. کیونکہ شعر کہنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ قافیہ, ردیف, بہر, لیکن شاعر کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ شاعر تو پہلے اوپر سے آتا ہے بن کے, مطلب کچھ نہ کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے, یہ اسپارک ہوتا ہے, اور شاعر بنایا نہیں جاتا, پیدا ہوتا ہے. شاعر پیدا ہوتا ہے, بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ شاعر بنایا نہیں جاتا, شاعر پیدا ہوتا ہے. اور جیسے ہم شعر بنا نہیں سکتے, ہاں یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے. تو کہ پتہ چل جاتا ہے, اب تو اتنی تجربہ ہو گیا ہے کہ شعر لکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کہاں وزن خراب ہے اور کہاں نہیں ہے. بقول شاعر کے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. اور مجھے اصل میں کیا ہے, میں وزن بھی کو مانتی ہوں, وزن روز سب, لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم اپنا مفہوم بہت اچھی طرح بیان کر سکیں تو وہ میرے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. اور گفتگو آپ کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اپنے سامعین کو, جہاں ہم آپ کی اچھی گفتگو سنوا رہے ہیں, وہیں اچھے اچھے نغمات بھی اپنے سامعین کو ہم سنوائیں. بے شک بہت خوبصورت ابھی آپ نے ہمیں ان کا مہدی حسن صاحب کا سنایا. بالکل. اور مہدی حسن کے ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں تو نور جہاں, میڈم نور جہاں کا نام بھی آتا ہے ہمارے ذہن میں. نور جہاں صاحبہ نے بے شمار نغمات ہمیں دیے, بڑے خوبصورت نغمات دیے. تو ہم چاہیں گے کہ میرے حضور فلم میں ایک بڑا اچھا خوبصورت ان کا گیت ہے, ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہنا کی خوشبو مہک رہی ہے. تو یہ ہم اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. ہماری سانسوں میں آج تک ہنا کی خوشبو مہک رہی ہے. ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہنا کی خوشبو مہک رہی ہے. لبوں پہ نغمے مچل رہے ہیں, لبوں پہ نغمے مچل رہے ہیں, نظر سے مستی
جی جناب، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں معروف شاعرہ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ سے، اور ہمارے کچھ سوالات یقیناً ہم نے ان سے کیے ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، اور مزید سوالات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان سے وہ بھی ہم پوچھتے رہیں۔ تو شگفتہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی شاعری ہم نے ابتدا میں سنی جو آپ نے اپنی مدر کے حوالے سے آپ نے کہی تھی، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے اب تک کتنے مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں؟ جی میرے 3 شعری مجموعے آ چکے ہیں۔ 2010 میں پہلا شعری مجموعہ میرا دل کہتا ہے آیا، اور یہ کہ وہ بڑا ہاٹ کیک کی طرح ایک ہی مہینے میں ختم ہو گیا، اور مجھے اس کا دوسرا ایڈیشن لانا پڑا، اور پھر 2012 میں دوسرا مجموعہ آیا اور 2013 میں تیسرا، اور اب مجھے لے آنا چاہیے تھا۔ یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ 2010 میں، پھر 12 میں، 13 میں، تو یہ بہت جلدی جلدی آپ کے آ گئے، لیکن اس کے بعد 13 کے بعد گیپ آ گیا۔ نہیں، اب بالکل تیاری ہوا یہ کہ میں اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں زیادہ لگ گئی، اور یہ بھی ضروری چیز ہے، بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے، تو میں ابھی بیٹی کو رخصت میں نے کیا ہے، اور جی الحمدللہ، اور میں اس میں لگ گئی ہوں، تو اس سے گیپ آ گیا۔ کتابیں تیار ہیں، ان کو بس آخری دفعہ مجھے چیک کرنا ہے، لیکن کتاب جب میں لاتی ہوں تو میں چاہتی ہوں میں پوری توجہ دوں۔ کتاب ایسی ہے کہ میں اسے بالکل تھوڑا سا بھی چھوڑ دوں گی، لیک کرے گی تو نا میرے ٹائٹل اس کا اچھا ہو، کتابت اس کی اچھی ہو۔ جی اتفاقی بات ہے، جو تینوں ٹائٹل ہیں یہ میں نے خود بنائے ہیں اور ڈیزائن کیے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ڈیزائن بھی آپ نے خود کیے۔ اب آپ نے تو خیر یہ کہا کہ تیسری کتاب تو میں نے کمپوز بھی پوری ان پیج میں خود کی تھی۔ آپ نے خود کی؟ جی ہاں، مطلب میں نے پوری اس کو ان پیج میں لکھا تھا، پھر میں نے دیا تھا ان کو۔ ویری گڈ، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک اضافی صلاحیت ہے آپ کی، کہ ورنہ تو عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ ایم ایس آفس تو لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن ان پیج جو ہے وہ لوگوں کو یوز کرنا زیادہ لوگوں کو نہیں آتا۔ جی جی، میں ان پیج کو آرام سے سنبھال، میرے بچے بہت اچھے ہیں اور بچے بہت کوآپریٹیو ہیں، مجھے ہر چیز سکھاتے ہیں۔ ویری گڈ۔ جی، اور آپ نے جیسے ہم باہر کے ممالک میں جاتی ہوں، اکثر میں ٹریولنگ کرتی ہوں کیونکہ ہمیں ذرا سہولت ہے ٹریولنگ کی، تو ہم ٹیم ویور لگا کر جاتے ہیں۔ میرے لیپ ٹاپ میں ٹیم ویور ہوتا ہے، تو میرے بچے یہاں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، یا میں کہیں ہوں، میں انگلینڈ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، وہ کہیں بھی میں اٹکتی ہوں 2 منٹ میں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ویری گڈ، یہ تو آپ نے اچھی بات بتائی۔ لیکن یہ جو ڈیزائننگ آپ نے بتائی ہے مجھے کہ اس کے ٹائٹلس سے جو بکس آپ میرے سامنے اس وقت آپ کی تینوں موجود ہیں، تو بڑے خوبصورت ٹائٹلز اس کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ان پیج کا تو کام نہیں ہے، یہ نہیں، یہ ان پیج کا کام نہیں ہے۔ پھر جب مجھے میرا خیال ہے میں نے سائنس میں میں نے BSc کیا ہے اور پھر BEd بھی کیا ہے، اور مجھے ویسے فائن آرٹس کی طالبہ ہونا چاہیے تھا۔ میری ڈرائنگ اور یہ سب چیزیں بہت مجھے دلچسپی تھی اور میں بہت کرتی تھی شوق سے، بلکہ ہم نے PCHS کالج کی لیبس کو پورا سجایا۔ ہم کو تو ہماری جو میڈم تھیں مائکروسکوپ پہ بٹھا دیتی تھیں، سلائڈ لگا کے کہتی تھیں یہ مارکر رکھے، اور یہ بڑے بڑے چارٹس میں بناتی تھی۔ وہ تصویریں جو بک میں نہیں ہوتی تھیں وہ اس کا سلائڈ لگاتی تھیں، اور میں بڑے بڑے چارٹس میں پوری لیب اپنی بنائی، باٹنی کی تو پوری لیب سجائی تھی۔ اچھا جی، پتہ نہیں اب ہوں گی نہیں ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے اس وقت سامعین پروگرام ہمارا سن رہے ہیں، جی ہاں، اور جو آپ کے گفتگو بھی سن رہے ہیں، اور ان پیج کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس میں جو ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ان پیج کا، اس پہ ہم اردو کس طرح سے ٹائپ کرتے ہیں، جی جی، تو اگر آپ اس کو اردو جو آپ نے ٹائپ کیا ہے جی جی، اسے اگر آپ کوئی ڈیزائن اگر اس کو دینا چاہیں تو ایک کورل کا ایک پروگرام ہوتا ہے، کورل ڈرا کے نام سے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو کورل ڈرا میں اگر آپ کو ٹرانسفر کریں گے تو وہاں جا کے آپ اسے مختلف شیپ آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پروگرام ہوتا ہے جو فوٹو شاپ کہلاتا ہے۔ میں فوٹو شاپ میں کام کرتی ہوں۔ فوٹو شاپ میں کام کرتے ہیں، یہ تینوں سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ کورل نہیں آتا ابھی مجھے۔ اچھا، کورل بھی بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، فوٹو شاپ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، اور آپ کو ان پیج کو سپورٹ کرتا ہے وہ۔ تو اگر یہ تینوں سافٹ ویئر اگر جو ہمارے سامعین ہیں وہ استعمال اگر کرتے ہیں، اور اگر وہ انہیں استعمال کرنا نہیں بھی آتے تو وہ مختلف ٹیوٹر پروگرام اس کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ وہاں جائیں، وہاں دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس کو کمپوز کر سکتے ہیں، تو مختلف چیزیں وہ خود اپنے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اب جیسے اب رمضان شریف شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کل سے، تو جو بہت سارے ہمارے لوگ ہیں، جو دوست ہیں، سامعین ہیں ہمارے، جو سن رہے ہیں ہمارا پروگرام، وہ خوبصورت کارڈ رمضان مبارک کے حوالے سے وہ بنا سکتے ہیں، یا عید کے حوالے سے۔ میں تو اپنی شاعری کو ڈیزائن کر کے ڈالتی ہوں عموماً، اور خود ہی بناتی ہوں۔
अच्छा جی. اور یا کوئی بہت سارے دوست احباب بھی ہیں, بہت سارے اچھے اچھے لوگ ہیں, وہ ہماری ٹائم لائن سے لے لیتے ہیں شاعری اور ہم کو بنا کے ان باکس میں کرتے ہیں کہ میڈم یہ آپ لگا لیں. تو میں تو بہت شکریہ کے ساتھ لگا لیتی ہوں. جی اچھا کل جو وہ آپ دیکھ رہی تھیں وہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا, آپ کا بہت شکریہ, بہت ہی پیارا. تھینک یو. میں نے بھی اسی طرح سے بنایا تھا کہ پہلے اس کو ان پیج میں بنایا, اور ان پیج میں بنانے کے بعد کورل پہ لے جا کے اس کو میں نے ڈیزائن کیا, اور پھر وہ آپ کا ایک آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک ایڈ بنا. اچھا شگفتہ صاحبہ, ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مجموعہ کلام 3 آپ کے شائع ہوئے ہیں اور جن کے نام بھی ابھی آپ نے ہمیں بتائیں, تو ان مجموعہ کلام میں شاعری کی کون کون سی اصناف آپ نے شامل کی ہیں؟ اس میں غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں, کچھ خطاط ہیں, کچھ الگ الگ سے اشعار بھی ہیں, اور بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں استعمال نہیں کی میں نے. نظمیں اور غزلیات ہیں. جی غزلیات ہیں اور نظمیں وغیرہ, اور کچھ خطاط ہیں. جی اچھا. تو شاعری تو آپ کی تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور جو میں ابھی سن رہا تھا اور جو آپ کی یہ جو مجموعہ کلام پڑھے ہیں اس میں سے میں کچھ غزلیں آپ کی دیکھ رہا تھا, تو آپ کی تو شاعری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جدید شعراء میں آپ خود کس سے متاثر ہیں؟ میں دیکھیے میں کسی شاعر اور شاعرہ کا نام لے کے نہیں پڑھتی. کسی کا بھی کوئی نیا بھی لکھنے والا ہے, اور لیکن اگر وہ شاعری اچھی کر رہا ہے تو مجھے تو وہ بےحد پسند آتا ہے, میں بےحد تعریف کرتی ہوں. کہ کسی شاعر اور شاعرہ کا نام نہیں لے سکتی. ویسے میں پروین شاکر کو بہت پسند کرتی ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور ان کا ایک بڑا اچھا بہت خوبصورت پیاری شعر تھا تھیں وہ, اور بہت اچھا لکھتی تھیں, اور میں ان کی عاشق ہوں. نہیں, بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں بھی ان کی قدر کرتے تھے, اور ان کے مطلب ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. بہت زیادہ, ہمیں بہت فیوریٹ ہے. روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا اسلام آباد میں, لیکن وہ آخری دم تک ان کی جتنے بھی مجموعہ کلام, خوشبو کے نام سے ان کا مجموعہ کلام تھا. خوشبو ان کی بہترین کتاب, بہترین کتاب, اعلیٰ ترین کتاب ہے. اور بہت بچوں کے حوالے سے بھی وہ لکھتی ہیں کہ جگنو کو پرکھنے کے دن میں ضد کریں, جی بے شک, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. تو ان کی تمام شاعری بہت اچھی ہے. اور آپ نے بھی جو گفتگو کی کہ, اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ میرے پاس بھی بے شمار اشعار کا مجموعہ میرے پاس موجود ہے مختلف شاعروں کا. تو میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ صرف میننگ اس کی اچھی ہونی چاہیے, مفہوم اس کا اچھا ہونا چاہیے. جی بالکل. میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شاعر کس نے, کوئی نیا شاعر ہے, کوئی پرانا ہے, یا ہمارا. اور سر جو بھی اچھی چیز لگتی ہے ہم تو بلا کھٹ کے ایک سیکنڈ بھی میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی, اور میں فوراً تعریف کرتی ہوں. اس معاملے میں میرا دل بہت بڑا ہے, میں روک ہی نہیں سکتی اپنے آپ, کھل کے تعریف کرتی ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تعریف کرنی چاہیے, اور جو اچھا کلام, اچھی چیز ہو. اور دیکھیے تعریف اور حوصلہ افزائی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو اچھے سے اچھا بناتی ہے اور آگے لے جاتی ہے. اور مجھے جو کامیابی ملی ہے, مجھے میرا خیال ہے بہت زیادہ محبتیں ملی ہیں, اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملی ہے, اور اللہ کا فضل تو بہت زیادہ میرے ساتھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی اور محبت انسان کو آگے لے جاتی ہے. تو ہمیں ملتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی ایسے انکریج کریں, اور کسی کی چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں تو اس کو بھی نظر انداز کر دینا چاہیے, اور اس کی خوبی پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں. بالکل, ہمیں خوبی پہ نظر رکھنی چاہیے. بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے معروف شاعرہ شگفتہ شفیق صاحبہ سے, اور آج ہماری مہمان ہیں معروف شاعرہ, افسانہ نگار اور کہانی نویس محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ, اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی ادبی زندگی کے حوالے سے. شگفتہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی مشاعروں میں شرکت کی ہے؟ جی ہاں میں نے کیا. بلکہ میں یوں کہوں کہ میں نے سب سے پہلے انٹرنیشنل مشاعرے سے ہی, میں ہاؤس وائف ہوں اور میں لکھا کرتی ہوں, اور ہر مہینے 7-8 جگہ میرا کلام چھپتا ہے, افسانے کہانیاں بھی چھپتے ہیں. اور لیکن بہت زیادہ میں بڑے جیسے مشاعروں میں جاؤں تو وہ میں نہیں جاتی تھی. البتہ جیسے سہیلیاں ہیں یا ہمارا سرکل جو ہے وہاں تو سہیلیاں سنے بغیر چھوڑتی نہیں ہیں, اور یا گھریلو سمجھ لیں وہ. اور لیکن یہ میں گئی ہوں 2 ستمبر 2011 کو, جب یہ میری پہلی کتاب آئی تھی, اور یہ اردو سوسائٹی آف کینیڈا نے وہاں سے ہمیں ای میل کی تھی کہ یہ ان کو کتاب وہاں پہ بہت پسند کی گئی ہے, اور آپ یہاں کا مشاعرہ اٹینڈ کریں اور آپ آئیں. تو آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ میرے پاس ذرا سی سہولت تھی کہ میرے ہسبینڈ ایئر لائن میں جاب کرتے ہیں, تو ہمیں بزنس پلس فری ملتا ہے ٹکٹ, تو ٹکٹ یہاں سے کٹ گیا ہے. اور کینیڈا ٹورنٹو میں میرے اپنے بھائی رہتے ہیں, تو مجھے رہائش کی بھی پرابلم نہیں تھی, اور مجھے بہت زیادہ بلایا گیا, دونوں طرف سے سپورٹ ملی آپ کو. اور تو یہ سب اس کو میں اللہ کا فضل کہتی ہوں. بالکل, واقعی اللہ کا ہی فضل ہے. تو جی بے شک. اور پھر اس طرح ہوا یہ کہ میں وہاں پہ میں نے ویزا اپلائی کیا, اور میرا ویزا آ گیا, اور میں چلی گئی, اور وہاں مجھے بہت زیادہ محبتیں اور بہت زیادہ انکریجمنٹ اور اس قدر کوریج اخبارات میں ملی ہے
اور بہت سارے انٹرویو ہوئے وہاں پہ. میری کتاب لانچ کی اردو سوسائٹی آف کینیڈا نے, اور تقریب بات ہوئی وہاں پہ کئی ایک, میں نے وہاں پہ مشاعرہ اٹینڈ کیا, پہلا مشاعرہ اچھا والا, اور بڑی داد و تحسین ملی تھی, بہت مزہ آیا تھا. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ہی ماشاءاللہ بڑے پیمانے پہ کیا آپ نے. جی الحمدللہ. جی اور پذیرائی بھی آپ کو اسی جی لحاظ بہت سے زیادہ ملی. اور یہ کہ پھر دوسری کتاب آئی تو اس کو, یہ بھی ٹورنٹو میں اور فرینکفرٹ میں بھی لانچ ہوئی تھی. یہ شریف اکیڈمی کے شفیق مراد صاحب ہیں, انہوں نے کی تھی. اور یہ کہ پھر تیسری کتاب جو آئی تھی یہ ڈنمارک میں ترغیب بلند صاحب ہیں, اور ٹورنٹو میں بھی اردو سوسائٹی آف کینیڈا کے تسلیم لائی زلفی صاحب, انہوں نے یہ کتاب. تو یہ میری ساری کتابیں جو ہیں باہر لانچ ہوئی ہیں, اور ابھی پاکستان میں بھی. لیکن ابھی حال ہی میں بہت خوش ہوں. باہر سے بھی بہت خوش تھی, وہ حوصلہ افزائی بھی بہت تھی. لیکن ابھی 20 مئی کو یہاں پہ میٹرو ادبی فورم اور انڈس ادبی فورم کے زیر اہتمام ہمارے لیے تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا گیا, اور ایک بڑی محفل سجائی تھی. اور اتنا اچھا اعلیٰ پیمانے پہ قیصر وجدی صاحب نے پروگرام کیا تھا کہ میں تو بہت زیادہ ان کی ممنون ہوں. اور ان دونوں فورم کے اور جو وائس چانسلر صاحب ہیں خالد امین صاحب انڈس یونیورسٹی کے, اور وہاں پہ مہمان خصوصی جو تھے پروفیسر رئیس علوی صاحب کیزابٹ کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ہماری شاعری کی بہت زیادہ تعریف کی, اور کہا ان کا دھیما اسٹائل بہت اچھا ہے, اور یہ بہت نرم لکھتی ہیں, سادہ لکھتی ہیں. تو یقین کریں کہ مجھے اتنی اس سے انرجی ملی ہے کہ اب میں سوچتی ہوں کہ میں انشاءاللہ 1 مہینے میں بس اپنی چوتھی کتاب لائی. کیونکہ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی حوصلہ افزائی کی جائے اس کے کام کے سلسلے میں, انہوں نے ہمیں شیلڈز دی ہیں, 2 عدد شیلڈز دی ہیں, اور ہمیں ایک گولڈ میڈل بھی دیا. اب کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا, انگلینڈ کے تھے, وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, کئی کتابیں بھی ہیں, شاید وہ مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے فیس بک پہ ہی ہم سے پوچھا یہ کون سا گولڈ ہے, یہ کون سا کیرٹ گولڈ ہے, 14 ہے, 18 ہے, یا 22 ہے, یا کیرٹ گولڈ ہے. کیرٹ مطلب گاجر. تو میں نے کہا یہ ایک آنر ہے. جی بالکل. تو میں نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ میں نے کہا یہ کوئی کیرٹ گولڈ نہیں ہے, یہ ایک آنر ہے جو ہمیں ملا ہے, اور ہم اس پہ نازا ہیں بہت. بالکل, کیونکہ اس میں تو قیمت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا, اور بلکہ تو یہ صرف ایک اعزاز کی بات ہے. جی ہاں, کہ آپ کو کسی بھی سوسائٹی نے یا کسی بھی بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ میرے اپنے کراچی میں, اپنے وطن میں سراہیا جانا بہت بڑی بات ہے. صحیح بات ہے, ورنہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ جو نفسا نفسی کا ہمارے یہاں زمانہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت اچھے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں الحمدللہ, کہ جو اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کے کام کی کو سراہتے ہیں وہ, اور انکریج کرتے ہیں ان کی تمام پالیسیز کو. اچھا شگفتہ صاحبہ, آپ نے کئی ممالک کا سفر آپ نے کیا ہے, کئی ممالک میں جانے کا اتفاق آپ کا ہوا ہے, کیا کوئی سفر نامہ بھی تحریر کیا آپ نے؟ جی ہاں, میں ایک 100-150 صفحے کا میں نے سفر نامہ لکھا ہے کراچی سے کینیڈا تک. تو وہ میں شروع میں جب میں گئی تھی 2011 میں, تو جب میرے پاس بہت خوبصورت بے شمار یادیں تھیں, وہ میں نے فٹافٹ لکھا. لیکن اب میں چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے اس کے بعد 2 دفعہ اور گئی ہوں, تو اس میں مزید اضافہ اور مزید اس میں چیزیں ایڈ کروں گی. اور اس کے علاوہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ, بلکہ سوچ کے رہی ہوں, کام تقریباً آدھے سے زیادہ میں کر چکی ہوں, کہ میں 5 ممالک کا سفر نامہ ایک ساتھ کر کے لاؤں گی. جی, جس میں سعودی عرب ہے, اور کینیڈا ہے, امریکہ ہے, اور UK ہے, اور سنگاپور. اچھا جی, یہ مجھے ساری میری بہت پسندیدہ جگہیں ہیں جہاں پہ میری بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں, اور بہت اچھے میں نے دن گزارے ہیں. تو میں ان سب کو لے کر آؤں گی, اور انشاءاللہ لوگوں کو بہت پسند آئے گا, کیونکہ جو میں نے سفر نامہ لکھا تھا اس کی اتنی تعریفیں آئی تھیں, وہ کسی ڈائجسٹ میں چھپا تھا. تو یہ ہے کہ اس کی بےحد تعریفیں آئی تھیں, اور لوگوں نے کہا کہ اسے کتاب کی شکل میں لائیے, تو ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا, سفر ناموں کے حوالے سے عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے, شاید میرا بھی اسی طرح کا خیال ہے, کہ جب میں کسی کا کوئی سفر نامہ پڑھتا ہوں جی, تو ہم سمجھ لیں کہ کھو جاتے ہیں. جی, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے وہ سفر نامہ پڑھ کے کہ ہم
उस सफ़र में हम साथ साथ जी हैं। जी, ऐसे मैंने सऊदी अरब का लिखा था तो लोगों ने कहा है कि इन्होंने जब 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 ये जहाँ जहाँ से गुजरी ऐसा लग रहा है कि हम इनके साथ इनके उस साथ मुकाम से बिल्कुल। गुजर रहे हैं। वो भी बहुत खूबसूरत, सऊदी अरब का भी मैंने तहरीर किया था और वो भी छपा था, और उसको भी डिटेल करूँगी, कर रही हूँ और तकरीबन हो गया है। अब बात यह है कि ज़रा घर में भी टाइम देना पड़ता है जी भाई। बिल्कुल, ये भी क्योंकि खातून खाना है तो घर की भी जी, मैं घर की जिम्मेदारियाँ हैं। अकेली, हाँ, खातून, और मियाँ बहुत फुअड़, बच्चे उनसे बढ़ के फुअड़। बहरहाल वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे अभी। जी हाँ, सब अच्छा सुने अच्छा, होंगे। शगुफ्ता साहब ये बताइए कि आपने दुनिया के बेशुमार ममालिक का सफ़र किया है जी और आप वहाँ गई, मुख्तलिफ़ सकाफ़त आपने देखी, मुख्तलिफ़ उनके इदारे आपने देखे, तो आप पाकिस्तान को उनके मुकाबले में किस नज़र से देखती हैं? भाई, पाकिस्तान हमारी जन्नत है। अपनी चीज़ अपनी होती है और बिल्कुल। अपनी चीज़ बेहद प्यारी होती है। आप देखें, आप किसी के घर मेहमान जाते हैं, किसी के महल में आपको कोई इनवाइट करता है, कोई बड़ा आदमी, जी, बड़ा जी। आदमी, हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, एंजॉय कर लेते हैं, आप खाना वाना भी खा लेते हैं, आप बहुत पसंद भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप वहाँ से वापस घर आना चाहते हैं और घर आके अपने घर में रिलैक्स करना चाहते हैं, अपना घर अपनी जन्नत। तो बिल्कुल। पाकिस्तान का यही है कि सब जगह घूमें फिरें, आप मज़े करें, और लेकिन ये कि अपना घर की बात कहीं नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड को तो अमेरिका की नेशनलिटी मिली थी, उन्होंने छोड़ दी थी। अच्छा। जी, उन्होंने छोड़ दी थी। अब शायद रंच करते हों बच्चों की जैसे, शायद, हम्म। वैसे मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन ये काफ़ी सीनियर हैं वो, उनके पूरे बैच को तकरीबन ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और बहुत सारे दोस्तों ने अवेल की थी, और वो शायद यूँ भी ना गए हों कि वो इकलौते बेटे थे माँ बाप के, और बहनें थीं माशाल्लाह, पेरेंट्स का मतलब कोई, वो कहते हैं कोई पुश करने वाला होता तो शायद मैं ले लेता, मतलब पुश करने वाला मतलब मैं होती। मतलब कोई कंपनी देने वाला कोई होता हो हाँ, उनके तो ये साथ। हुआ कि उन्होंने नहीं ली, लेकिन ये कि बहरहाल- हमें पाकिस्तान से बहुत उल्फत है, हमें तो अच्छा बिल्कुल, लगता है। और हकीकत अच्छा। बात यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को जिस पाकिस्तान में खित्ते में क्या बनाया नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज़, बस यहाँ पे कमी है तो सिर्फ इंसाफ की और ज़रा करप्शन ज़्यादा है। ये दो बिल्कुल। चीज़ें हट जाएं, बाकी नेमतें तो अल्लाह जन्नत ताला है, की जन्नत। बहुत हैं। हाय हाय, इतना ये सारी हसीन नज़ारे बिल्कुल। हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये जो दो चीज़ें मैंने आपको कमी बताई, ये बंदों की पैदा की हुई है कि करप्शन करते हैं और इंसाफ नहीं देते। ये दोनों बंदों की तरफ से अल्लाह ने तो यहाँ नेमतें बेबहा बेशक, लुटा दी हैं, बेशक। बेशक। जी ये बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है कि जहाँ अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं। बेशक। और यहाँ अगर आप लोग इसकी तरसते खूबसूरती- हैं, बिल्कुल। लोग तरसते हैं, यहाँ कोई चीज़ ऐसी अगर नहीं हम है। फलों की अगर हम बात करते हैं तो फल मौसम आप देखिए देखें कितने अच्छे हैं, हाँ, बिल्कुल। हर रंग मौजूद है यहाँ पे, कि और- फल एक से एक यहाँ पर हमारे जी यहाँ हाँ। माशाल्लाह मौजूद है। और जो यहाँ पे टेस्ट है फल का, गोश्त का, वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल। मेरे जब अपने कज़न्स, बहन भाई और दोस्त सहबाब आते हैं तो वो बहुत शौक से खाते हैं या खाने, कहते हैं तुम कितना अच्छा बनाती हो, लेकिन और यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है। मैं कहती हूँ यहाँ की चीज़ें ये असल में क्या है, ये हमारे वतन की चीज़ें इसलिए ज़्यादा जायकेदार हैं। बिल्कुल, ये हकीकत बात है कि इसमें जो अगर हम मीट की बात करते हैं, गोश्त की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो जायका है जी। पाकिस्तान के हमारे और आप यूँ देखें कि बाहर जाके हम सानवी हैसियत रखते हैं, कुछ कर लें, ये लोग कह लें कि नेशनलिटी है। मेरे अपने भाई हैं, वो भी नेशनल हैं, मेरे अपने बेशुमार जानने वाले सब लोग वहाँ पे कितना केयर रखते हैं। यहाँ बिला दुकान जिसको जो दिल चाहता है बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे टेलीफोन पे एहतियात हम भी करते हैं उनसे बात करते हुए, क्योंकि वो पसंद नहीं करते कि कोई हम बात करें, किसी भी तरह की कोई बात की जाए, या बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो लोग वहाँ के लिए। और वही लोग जब यहाँ आते हैं तो केयर नहीं करते। मैं वहाँ जब के जो रूल्स हैं सारे जी, फॉलो सारे फॉलो करते हैं। अभी हम एक दफ़ा मैं कनाडा गई 2012 में, मैंने देखा, मैं इस्लामाबाद के थ्रू गई थी, यहाँ से इस्लामाबाद तक वही सारे लोग थे और धक्के वक्के दे रहे, मतलब आगे पीछे जा रहे थे, कोई लाइन नहीं थी। और वही जब टोरंटो पे उतरे एकदम ऑर्गेनाइज थे और लाइन बनाई, सुकून से चल रहे थे। मैंने कहा ये कितना तजाद है, अपने मुल्क में क्या कर रहे थे और यहाँ कैसे बस वो चल कहते हैं ना कि घर की मुर्गे दाल बराबर वाली बात है कि ठीक है हमारा वतन है, हम जिस तरह हम अपने जी, घर में जी। होते हैं तो हम किसी भी तरह बहुत घूम फिर रहे आज़ादी होते हैं, महसूस आज़ादी करते हैं। महसूस करते हैं। तो ये वतन हमारा है, पाकिस्तान जी, हमारा है, बेशक, तो बेशक। इसीलिए हम आज़ादी के साथ यहाँ घूम रहे होते हैं और सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। जी जी। तो जहाँ गुफ्तगू हम अपने सामईन को सुनवा रहे हैं अपनी मोहतरम शायरा की, वहीं हम चाहेंगे कि इस वक्त एक बड़ा खूबसूरत गीत दिल मेरा धड़कन दे रही फिल्म के लिए अहमद रुश्दी और माला वाह की वाह, आवाज़। बहुत खूबसूरत आपका सिलेक्शन है वैसे। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख
رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو، قبول کر لو، کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو۔ دیکھو یہ فضائیں، یہ رت، یہ نظارے، چھوٹی سی یہ وادی بھی کتنی حسین ہے، ایسے جانے تمہیں تمہیں او جانے والے، میرا دل میرے ہی بس میں نہیں ہے، آئے گا نہ لوٹ کے سما یہ سہانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو۔ تمہارے اس پیار میں خود کو مٹایا تو میں نے تمہیں پایا، اپنے ہی پائے سے چھپ کے ہمیشہ میں نے تمہیں نغمہ وفاؤں کا سنایا، تم ہوئے دور تو ہنسے گا زمانہ، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو، قبول کر لو۔ آنکھوں میں حیا کے گلابی سے یہ ڈورے، دھیرے دھیرے اب تو سمٹنے لگے ہیں، انگڑائی لیتے یہ جلوے تمہارے میری نظروں سے لپٹنے لگے ہیں، اب کوئی اور نہ چلے گا بہانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو۔ جی جناب، ہماری گفتگو ہو رہی ہے معروف شاعرہ شگفتہ شفیق صاحبہ سے۔ شگفتہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا اردو ادب میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے آج کل کا ادب بہت سچا ہے اور ہر بات کھل کے لکھی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کھل کے لکھی جا رہی جی ہے ہاں ہر بات۔ بالکل، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے، مسائل کو چھپانے سے اور ڈھکن رکھنے سے کوئی بات نہیں بنتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ لکھیں اور اس پہ ڈسکس کریں اور اسی طرح ان کا حل نکلے گا۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اچھا، ہم یہ چاہیں گے کہ گفتگو تو آپ کی ہماری کافی دیر سے ہو رہی ہے، جی جی آپ کے 3 مجموعہ کلام اس وقت میرے سامنے یہاں جی موجود ہیں، جی جی بے شمار غزلیں ہیں، بہت اچھی اچھی غزلیں آپ نے اس میں لکھی ہیں، مختلف اصناف میں آپ نے لکھی ہیں، جی لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی تازہ کلام آپ کا جی جو ابھی تک کسی بھی جگہ شائع نہ ہو سکا ہو، اچھا تو وہ کلام آپ ہمارے سامعین کو، بالکل تازہ ترین کلام آپ کا جو ہے وہ ہم چاہیں گے ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر جی کریں۔ ضرور۔ جی جی، تو میں آپ کو اپنی ایک غزل کے چند اشعار سنا، ارشاد ارشاد۔ اجازت ہے سر؟ جی اجازت ہے۔ اپنی حماقتوں کا ازالہ کریں گے ہم، جی اپنی حماقتوں کا ازالہ کریں گے ہم، اب فیصلہ ہے تجھ سے کنارہ کریں گے ہم، بہت خوب۔ اپنی حماقتوں کا ازالہ کریں گے ہم، اب فیصلہ ہے تجھ سے کنارہ کریں گے ہم، اور دیں گے تجھے نہ دل کے تڑپنے کی یوں خبر، دیں گے تجھے نہ دل کے تڑپنے کی یوں خبر، گھبرا کے بھی نہ تجھ کو پکارا کریں گے ہم۔ بہت نوازش۔ اور کس کس پہ اپنا ہاتھ رکھے یہ خبر نہیں، کس کس پہ اپنا ہاتھ رکھے یہ خبر نہیں، پر تیری آرزو نہ دوبارہ کریں گے ہم۔ بہت نوازش۔ کس کس پہ اپنا ہاتھ رکھے یہ خبر نہیں، پر تیری آرزو نہ دوبارہ کریں گے ہم، اور مشکل سے جان پائے ہیں تیرے فریب کو، مشکل سے جان پائے ہیں تیرے فریب کو، ہوشیاریوں کا تیری مداوا کریں گے ہم۔
होशियार हूँ कि तेरी मदावा करेंगे। जी, और हम आएंगे न हमको बुलाने का सोचना, हम आएंगे न हमको बुलाने का सोचना, अब फासले पे रह के गुजारा करेंगे आहा, हम। फासले पर रह के गुजारा करेंगे हम। बहुत शुक्रिया। और दिल में शगुफ्ता के तो है मेला लगा हुआ, दिल में शगुफ्ता के तो है मेला लगा हुआ, हर लम्हा तेरी याद निखारा करेंगे हम, और अपनी हिमाकतों का अजाला करेंगे हम, अब फैसला है तुझसे किनारा करेंगे हम। बहुत खूब, बहुत अच्छा शुक्रिया। कलाम ये के बिल्कुल नई है और आज ही लिखी है मैंने, और ये कि अभी ये कहीं छपी नहीं है। वेरी नाइस। और ये हमारी भी खुशनसीबी है और हमारे सामाइन के लिए इतना खूबसूरत तोहफ़ा आपने ये दिया, जी, और खूबसूरत गज़ल जो कि अभी तक कहीं शायर नहीं हुई। जी जी अपनी हिमाकतों का इजाला करेंगे हम, जी। अब फैसला है तुझसे किनारा करेंगे हम। खूबसूरत। मैं एक छोटी सी नज़्म भी जी, जी, सुनाना बिल्कुल, चाहती हूँ, ये बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस नज़्म का उन्वान है तमन्ना दिल की। जी जी बिल्कुल। मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ या तुमसे बातें करती हूँ, मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ या तुमसे बातें करती हूँ, न जाने क्यों ये मेरा दिल खुशी से खिला ही पड़ता है, रूह आसूदा होती है, तुम्हारे खूबसूरत चाहत भरे फिक्रे मुझे सरशार करते हैं, मेरे ख्वाबीदा जज्बों को नींद से बेदार करते हैं, और जी चाहता है मेरा मैं हूँ और तुम हो बस, बहुत खूब। बहुत सी बेमाने बातें हों, हम बेबात हंसें, हाथों में हाथ रहें, Very- दूर तक साथ चलें। बहुत अच्छा, बहुत नवाज़िश, ज़बरदस्त नवाज़िश। आपकी ये नज़म भी। और हम सवाल करेंगे आपसे जी। अगला कि शायरी तो आपकी माशाल्लाह हमने देखी बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब हम आपको लेके चलते हैं ज़रा सा बचपन की तरफ, जी जी कि बचपन में अक्सर लड़कियां गुड़ियों से खेला करती थी। जी जी क्या आपने भी बचपन में गुड़ियों से बहुत खेला है? ज़्यादा, हम तो बहुत ज़्यादा बचपन बल्कि यूँ समझ लीजिए मैं तो इंटर तक गुड़ियों से खेलती थी, गुड़ियों की शादी करती थी। और बल्कि जब मेरी शादी हो गई और मेरे मियाँ अक्सर, मैंने आपको बताया इंजीनियर हैं, तो वो ट्रेनिंग के लिए अक्सर जाया करते हैं, पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो अक्सर ये अमेरिका ये इधर उधर जाते थे, जर्मनी, तो कहते थे क्या लाऊं, मैं कहती थी गुड़िया। अच्छा। तो उनके दोस्त मजाक उड़ाते थे, यार तुम्हारी बीवी बच्ची है कोई कि गुड़िया मंगाते, गुड़िया लेके जा रहे हो। तो मेरे पास बहुत गुड़िया हैं मेरे ड्राइंग रूम में, वो मेरी गुड़िया अलग हैं, बेटी की अलग हैं, माशाल्लाह। अपनी नहीं देती मैं उसको। वो अब यानी तक है। मैं आपकी बातों से ये नतीजा कस कर रहा हूँ कि अभी भी आपकी माशाल्लाह लेके अभी आपने पिक्चर्स दिखाई हैं अपने बच्चों की, वो मैंने देखी, माशाल्लाह सब बड़े हैं, डॉक्टर है माशाल्लाह, बेटी आपकी, दामाद की पिक्चर मैंने भी आपकी देखी। लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अभी भी आप में एक बचपन मौजूद है, और जी, जब जी। बचपन मौजूद होता है तो हम ये दिल चाहता है कि कोई इस तरह का एक गीत भी हम आपको जरूर सुनवाएं। प्लीज। हाँ तो इस वक्त हम एक खूबसूरत गीत नैयर नूर की आवाज़ में आपको जी सुनवाते जी हैं। बोल रे गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल रे गुड़िया बोल रे गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल रे गुड़िया बोल। चुप रहते तुझे बरसों बीते, चुप रहते तुझे बरसों बीते, आज ते ये लब खोल, हो जरा बोल रे गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल रे गुड़िया बोल। तेरी मेरी प्रीत पुरानी। जी सामीन, हम सुन रहे हैं प्राइम टाइम और आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं शगुफ्ता शफीक साहिबा से, और हम चाहेंगे कि एक आखिरी गीत आज के प्रोग्राम का उस्ताद अमानत अली की आवाज़ में। इन शादी उठो अब कूच करो, इस शहर बली को लगाना क्या। इन शादी उठो
اب پوچھ کرو وحشی کو سکون سے کیا مطلب وحشی کو سکون سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا ان شادی کو اب کچھ کرو اس شہر میں دل کو لگانا تھا ان شادی کو اب کچھ کرو اس دل کے دریدہ دامن میں دیکھو تو صحیح سوچو تو صحیح. جی جناب، اس خوبصورت غزل کے ساتھ ہم بھی کوچ کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور معزز مہمان محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. جی میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور کل کیونکہ پہلا روزہ ہے تو میں سب سامعین کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں خود کرتی ہوں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر میں 3 دفعہ سورہ فتح ضرور پڑھتی ہوں. کشادگی اور اس کے لیے بہترین ہے، آپ لوگ بھی ضرور پڑھیے گا، اور یہ کہ روزوں کو روزوں کی طرح رکھیے گا، اور صرف پیٹ کا نہیں بلکہ کان آنکھ ناک سب کا روزہ ہو. جی جناب، جیسا کہ شگفتہ شفیق صاحبہ نے کہا اور آپ کو اور ہمیں بھی سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل سے ماہ سیام کا آغاز ہو رہا ہے. ہم ریڈیو پاکستان کراچی کی جانب سے تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ سیام کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان رئیس تبسم کو اگلی جمعرات تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ریڈیو پاکستان کراچی FM 93 سہ پہر کے 3 بجے